أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں پیاری بہنیں؟ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے رزلٹ کے مارکس بھیج گئے ہیں، تو بارک اللہ فیکم۔ آپ سب کو بہت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کا بہترین اجر کے ساتھ آپ کو ریزلٹس ملیں۔ اللہ کرے کہ وہ رزلٹ ہوں آپ کے اصلی، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یہ کم زیادہ آنے والی چیزیں بالکل بالکل بھی وہاں پر اپوزٹ اس کے ہوں گے، کس نے سچی نیتیں وہاں یہ سب بھی کاؤنٹ ہوں گی، جو کہ یہاں ہم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ کون کس وجہ سے پڑھ رہا ہے کیا ہے، بس جو ظاہری ناپتول ایک عجیب سی دی ہوئی ہے، ہم سب کے عقل میں جتنا آ رہا ہوتا وہ اس حساب سے نکال دیتے، لیکن سبحان اللہ اس کو کون کتنا زیادہ اپنی زندگی میں لے رہا ہے، کون اس پر دل سے راضی ہو رہا ہے، کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سبحان اللہ ہم کو بتانی بھی نہیں پڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ایسے سے یاد کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، سب سب ماشاءاللہ ریکارڈ جب دیکھیں گے ہم تو اتنا خوش ہوئیں گے کہ الحمدللہ کی ساری چیزیں، کیونکہ جس طرح سے کافر اسے دیکھ کے گھبرائیں گے کہ ما لہذا الکتاب، کیا ہے یہ چیز، یہ کتاب کیسی ہے، ریٹرن یہ رجسٹر کس طرح کے ہے، کہ کوئی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی چیز اس کے اندر چھوڑی ہے، اتنا سب یہ ساری ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جو جس کام میں مصروف ہیں، محنتیں تو ہر کوئی کر کے جائے گا، لیکن جب اپنا وقت اپنی محنت اور اتنا بہترین صلہ دیکھے گا تو بہت فخر میں ہوگا، چہرے پہ اس کے ایک سکون ہوگا اور تر و تازہ چہرے ہوں گے، کیونکہ آج تھکنے والے اس دن پھر تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو جگہ پہ محنت مشقت نہیں ڈالتے کسی کے اوپر بھی، کہ ایک دفعہ یہاں بھی اسے تکلیفوں میں رکھیں اور ایک دفعہ پھر اللہ کے پاس بھی۔ تو جب ہم یہاں صبر کرے لے رہے ہیں، اللہ کے احکام کو مانے لے رہے ہیں، تو پھر وہاں آرام ہی آرام ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر یہاں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہاں اپنی مرضی سے کرنے کے بعد بھی آپ پوچھیں، جو لوگ چور ہیں، جو لوگ اس طرح کے، کیا وہ بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جو اللہ کے کام نہیں سن رہے ہیں، جو چلیں دوسرے دین کے علاوہ، جو اپنے ہی میں ہے، جو اللہ نے منع کیا ان چیزوں کو نہیں مان کے اپنی مرضی جو کرتے ہیں، کیا وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے؟ ان سے بھی پتہ کیا جائے، کیونکہ دنیا جگہ ہی ایسی ہے کہ جو وہ ایک اطمینان یا ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، ٹینشن بہت ہی بڑی تکلیف اور بیماری ہے، کہ اگر کچھ نہ بھی کرتے ہوئے دماغ چل رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ نہ پریشان ہوئیے، آپ رہنے دیں، لیکن دماغ خود پہ خود چل رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب سے بڑا گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ سکون ہو، دماغی سکون ہو۔ تو اگر ابھی سے ہمیں اس طرح کی عادتیں نہیں ڈالیں گے تو ہمیں جو ہے وہ آگے بھی تکلیف ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو بہت بہت آپ سب کو مبارک، الحمدللہ آپ سب کا ایگزام لیتے وقت اور ریزلٹ، یہ ساری چیزیں کام کرتے وقت آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں میری طرف سے، ایک دلی سکون ہمیں رہتا ہے، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سبھی کے لیے اس کا رزلٹ دے، اللہ کے پاس بہترین رزلٹ اللہ کے پاس دے، آمین یا رب۔ کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اللہ کے فضل سے ہاف پارا ہو گیا ہے، اور اب جی رشا بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس، ابھی جو آپ نے کہا تھا نا استاذہ، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میں 100% سہمت ہوں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی بولا، اپن شارٹ اینڈ سویٹ بولنا چاہتی ہوں. بیکاز جو قرآن میں جو سکون مجھے ملا ہے استاذہ، آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اور چیز میں انسان کو سکون مل سکتا ہے. انسان اور یہ چیز آپ نے صحیح کہا، جب تک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور شریعہ کو صحیح صحیح خالص، امپورٹنٹ نیت بھی ہوتی ہے استاذہ، جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں، اگر ہم خالص نیت سے اس پہ عمل کریں گے تو وہی زندگی میں سکون ہے. حالانکہ جو انسان ایک سب کرتا ہے خالص نیت سے بھی، اس کو پریشانی ضرور آئے گی. لوگ سبھی بعض وقت سوچتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں کہ لوگ پریشانی نہیں آتی ہے. نہیں آئے گی، ہمیں بھی، ایسے لوگوں کو بھی پریشانی آتی ہے سادہ. پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریشانی میں بھی ان کو ایک بولتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، سکون ہے. بہت بڑی گفٹ ہے اللہ سے، کہ بڑے تم پریشان رہیں گے، سکون ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کو خوش اور راضی کرنا. اینڈ آپ نے جو یہ کہا تھا نا کہ یہ جو کوشش جو آپ کہتے ہیں نا قرآن کو کرنا، استاذہ، واقعی میں جب نماز پڑھتے ہیں نا، جب وہ ایک ایک آیت ہم جو پڑھتے ہیں، آپ بولتے ہیں نا بریک اپ کرو، اس طریقے سے پڑھو. واقعی میں ایک ایک آیت میں محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں احسن التقویم، اور ہم نے اپنے آپ کو کیسے ثم رددناہ اسفل سافلین میں نیچے گرایا. پھر اللہ ہم کو اجر غیر ممنون، ایک ایک چیز نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو قرآن میں بتایا، وہ ایک ایک چیز فیل ہوتا ہے. پھر احساس بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم کو جب آفر دیتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، جبکہ اللہ اوپن آفر دے رہا ہے. اوپن، جو سامنے والا وعدہ کرتا ہے. بعض وقت میں نے بھی کتنے لوگوں کو وعدہ کیا، شاید پن توڑ دیا. پن اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. تو ایک چیز اتنی غور فکر کرنی کہ میں غیر ممنون، وہ چیز آپ بولتے ہیں نا زیادہ، بہت فیل ہوتا ہے. واقعی میں ہم اتنے گنہگار بندے، پن بھی اللہ ہم کو آفر دے رہا ہے، نیور اینڈنگ، کبھی نہیں ختم ہونے والی اجر. تو بس مجھے یہ بولنا ہے کہ سبھی اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارک. میں نہیں دے پائی کوئی وجہ سے، پن سبھی اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارک. انہوں نے بہت اچھا کیا. اللہ آپ سبھی کو ایسے استقامت کے ساتھ رکھے، اینڈ آپ کا قبول کریں. جزاک اللہ خیر استاذہ فار ٹیکنگ مطلب اور جزاک اللہ ایوری خیر۔ تھنگ. جزاک اللہ خیر استاذ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہی چیز تھی جو ایک کوئی راجا تھا، وہ ایمان لانے والوں پر تکلیف کو، سب کو جو ہے وہ، اس نے کہا کہ ایسی موت دیں گے تب جو ہے نا تمہیں بہت دکھ ہوگا کہ کیوں میں نے ایمان لایا یا وغیرہ. تو کھولتے ہوئے بہت بڑے سے تیل میں سب جو لوگ اس کو خوب کھولایا اور اس میں ڈال رہا تھا. تو ایک اس میں سے جب پھینکنے کی ایک ہی باری آئی تو اس کے چہرے پہ سکون، مسکراہٹ ایسا تھا. یہی چیز اس کو جو ہے وہ اور زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ اتنا اتنا تکلیف دینے کے بعد بھی جو ہے یہ کیا سکون ہے ان لوگوں کے چہرے پر. تو جب ایک کی باری آئی تو وہ مسکرانے لگ گیا. تو وہ اس نے کہا دیکھا یہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کا یہ وہ اس طرح کی بات. وہ بولا کہ مجھے فوراً اس بات کا ہے کہ میری ایک ہی زندگی ہے، وہ ایک ہی بار اس میں جاتے ہی اللہ کے پاس میں پہنچ جاؤں گا اور پھر بس اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہے. میں ایمان کو اپنے بچایا تو وہ خوشی بھی دیکھ کے بس وہ اس کو پھر جلن جو تھی، وہ پہلے ہی جلن تھی کہ ایمان سے کہ کیا کیا کر دوں، اور پھر جو اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی جو چہرے پہ وہ تکلیف کے نشانات دیکھنا چاہ رہا تھا، پھر وہ یہ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے. سبحان اللہ. اور الٹا اس کی خوشی کے اب تو میں شہیدوں میں شامل ہو گیا، اب تو اللہ کے یہاں پہنچوں گا وغیرہ، اس طرح کی بات آئی. اور یہ سکون جو ہے یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. کیونکہ یہ دین یا اللہ کے خوش ہونے، اللہ ہم سے راضی ہیں، اس کا یہ کبھی بھی معیار ہے ہی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی تکلیف نہیں آئے گی. دنیا میں تو چیکنگ ہی چیکنگ ہے. ہاں جہاں نہیں آئے گی، جہاں کا وعدہ اللہ نے کیا وہ جنت ہے، کہ وہاں نہیں آئے گی اگر یہاں کرو. یہاں کے کہ میں ہی ہم چاہیں کہ اب کوئی تکلیف نہ آئے ہمارے اوپر، تو یہ غلط جگہ ہے جہاں ہم مانگ رہے ہیں. اور اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہے، سزائیں ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ چیکنگ اللہ کی طرف سے، چیکنگ دونوں دے کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیک کرتے ہیں، لے کے بھی چیک کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اب دیکھتے جا رہے ہیں کہ سارے امیر لوگوں کی بات چل رہی ہے، اتنے سارے ان کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ لوگ گنہگار ہیں، سزا پانے والے لوگ ہیں. تو کیا جو لوگ امیر ہیں وہ سارے برے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی ایک وہ نہیں بنا لینا. اور زیادہ تر لوگوں کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بس اگر اللہ تعالیٰ خوش ہیں
تو وہ بہت سارا پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو، بہت مال اولاد، یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بے سکونی بھی ہو کافی ساری، بے سکونی میں ایسی یعنی کہ ان کا توکل لیکن اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ چیز نہیں ختم ہوتی ہے الحمدللہ۔ وہ ہر حال میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تکلیف لائن سے آتی رہتی ہے کافی۔ ایک آدھ ہمارے نظر میں جاننے والے ہمارے دوست سبحان اللہ مدرسے اور انہی سب سے جڑے ہوئے اتنا اچھے ایمان والے ہیں، اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو ان کی چھوٹے موٹے جو کمیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کور کرے دے رہے ہیں، اور پھر بس ہر تھوڑے دن میں ایک آزمائش ہوتی ہے اور اس میں کامیاب نکلتے ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ کامیاب نکلیں اور اللہ ان کی آزمائشوں کا سلسلہ ختم کر دے اور راضی ہو جائے ان سے، اور جنت میں اعلیٰ مقام ہو، آمین۔ اللہ ہم سبھی مسلمانوں کی ہر تکلیف کو دور فرمائے، اور ان کے صبر کا ایک معیار ٹوٹنے سے پہلے ان کے اوپر اپنا رحم کر کے خاص اپنے سائے میں رکھے، آمین یا رب۔ چلے اللہ کے فضل و کرم سے بس اتنا چھوٹا سا ہی حصہ ہم لوگوں نے قرآن کا دیکھا، اور اتنی محبت قرآن سے۔ اصل میں لوگ جو ہم کو بھی کہتے ہیں آپ ایگزام لیا تو کبھی پرسنل بات ہو جاتی ہے سب سے اپنی، تو خوشی دکھاتے ہیں سب لوگ کے ساتھ آپ سے دل لگتا ہے، آپ تو یہ دل ہم سے لگنے والی بات نہیں ہے، اصل میں آپ کا دل قرآن سے لگتا ہے، یہ اللہ سے محبت ہے آپ کو، اللہ سے محبت پھر دوسروں کے ساتھ پھر آتی ہے، جو اللہ سے کے لیے ہمیں جوڑا ہوتا ہے، باتیں بتا رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی خاص، اگر ہمیں کوئی سبجیکٹ پسند ہو تو اس کی ٹیچر پسند آنے لگتی ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو اپنی محبت کو بچانے کی اصل میں یہ محبت ہماری اللہ کی ہے، قرآن کی ہے، تو اس کو ہم لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کتنی بار ہم لوگوں کا قرآن ہو جائے، اس کو ہم لوگ نیکسٹ نئے پیٹرن پہ پھر انشاءاللہ کریں گے۔ ایک پیٹرن ہو جائے گا تو فقہی پیٹرن پہ کریں گے کہ اللہ نے کتنے سارے اس میں حکم کہاں کہاں پر دیے ہیں، اور اس کا ہمیں کس طرح سے لینا ہے، اور پھر یہ جو ہم نیکسٹ آپ کا 29 پارہ جو ہوتا ہے وہ اس والے سے نہیں کراتے ہیں، احسن البیان سے نہیں کراتے ہیں، ہم لوگوں نے دوسری تفسیر لے لی، تفسیر السعدی لے لی ہے۔ تفسیر السعدی میں موسٹلی ان کا یہ طریقہ ہے کہ زیادہ تر بات جو ہے وہ توحید کے اوپر ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور عرب میں سب سے آسان تفسیر جو ہے وہ یہاں اسے ہی کرایا جاتا ہے کہ اگر بگنرز کو شروع کرایا جائے تو تفسیر السعدی، اس کے بعد اور بڑی بڑی بہترین خوبصورت ڈیٹیل تفسیریں بھی ہیں، اور پیٹرن پر ہیں کہ یہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے، ایک گرامر کے لحاظ سے پوری یہ کری ہوئی ہے تفسیر، سبحان اللہ کیسی ہوگی پھر وہ تو ان کے کوڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر خاص اس کے اندر یہ چیز ہے۔ الحمدللہ یہ بھی چیز ہم لوگوں نے سیکھی تھی، تو ایک دفعہ کر کے بہت بڑے ماہر اور قرآن کو جاننے والے ایسا نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ جب عمل آ جاتا ہے، عمل میں بھی پھر سستی آنے لگتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تم لوگ کو اتنا ایک دفعہ سیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اچھا ایسا بھی ہے، لیکن پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، پھر دوبارہ سیکھتے ہیں تو ہاں سمجھ میں تو آ گیا الحمدللہ ایسے کرنا ہے، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں اسی کو تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب ہم یہی کریں گے، کب سے ہم سوچ رہے ہیں کرنا لیکن شروع نہیں ہو رہا میرا، نہیں آج سے ہم پکا شروع، عمل آ جاتا ہے انشاءاللہ، اس کے اوپر بہترین عمل آ جاتا ہے کرنا، پھر اس کے بعد میں آپ تھوڑا اور اسی کے اوپر لگی رہیں تو آپ کو دوسروں کو بتانا اچھے سے زبان پہ آ جاتا ہے وہ چیز، تو وہ دوسروں کو آ جاتی ہے بتاتے، پھر آپ کنٹینیو اگر اسی میں بڑھا کر کے لیتے ہیں تو آپ کو اپنے ہی لکھے ہوئے میں سبحان اللہ اور پوائنٹس بڑھانے کے لیے سمجھ میں آتا جاتا ہے، یہ پوائنٹ ملتے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے ہی تھوڑی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں لکھنے میں آئے تو قلم سارے پیڑوں کی جتنے بھی ہیں دنیا میں سب کی قلم بنا دیے جائیں، اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، انک بنا دیے جائیں، تب بھی کم ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں علم ہے اور ان کی صفات ہے، اتنا زیادہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں معلومات، ہم کو تو تھوڑی سی اتنی سی ایک احکام دیے گئے ہیں، اور اسی کو ہم نہ ابھی صحیح سے پڑھنا، صحیح سے اس کو سمجھنا، ساری چیزوں میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کوششیں ہیں، اور دیکھیں عربی میں کتنی بار ہم لوگ ہارتے ہیں گرامر میں، لیکن سب ماشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں، اور سبحان اللہ جب ریپیٹ کر کے آپ لوگوں سے کے منہ سے سن رہے ہیں، آپ لوگ بہت اچھے ٹرانسلیشن بتایا لے رہے ہیں، بس یہ بک اتنی ہی ہے، بس اتنی ہی ہے انشاءاللہ، تو اس کو اور ایزی کر کے بار بار شروع کریں گے، ہاریں گے تو کبھی بھی نہیں انشاءاللہ۔
وہی والا جو ہے وہ لے کے آئیے کہ یہ بھی اس لیے آپ سیکھ رہی ہیں کہ آپ کو قرآن میں کہیں پہ کچھ سمجھ میں آ جائے. چلے ایک ورڈ ابھی شریر سیکھا ہوا تھا، اس میں سرور گزرا، تو وہاں اس کتاب سے ایک ورڈ آپ کو آسان پڑ گیا، الحمدللہ جیت ہے، کامیابی. تو کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ، چاہے کتنی بار بھی ریپیٹ کیوں نہ کرنی پڑ جائے اور کیسے بھی پیٹرن لے کے آنے پڑے، انشاءاللہ ہم سب کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہر وہ عمل محبوب ہے جو شروع کیا جائے اور اس کے اوپر کنٹینیوشن رہے، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن کنٹینیو کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عمل جو ہے وہ پسند آتا ہے. بہت بہت آپ سبھی کو مبارک، آپ سب کی محنتیں، کیونکہ ایگزام دینا ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے ساتھ میں پریپیئر کرنا، پھر وہ ٹینشن، سب سے پہلے تو وہ ٹینشن برداشت کرنا کہ ایگزام ہے ایگزام ہے ایگزام ہے. اللہ اس کا بھی اجر دے، بہترین، آمین یا رب. سورۃ العلی. چلو شیئر کر لیں گے اور پھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمدللہ اس میں ہم لوگ نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، تھوڑا سا پیچھے سے ہی لے کے آئیں گے. آیت نمبر 8 میں جیسے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. سورۃ العلیٰ یاد کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بولی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں وتر میں پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم آیا، جنہوں نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر قدر فہدہ اندازہ کیا. اندازہ کیا میں جیسا اس تفسیر میں دیا ہوا ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کی جنس، ان کی انواع، صفات، یعنی کس کس طرح کا ہے، کیا صفات ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، اس کا اندازہ فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی. اس کی یہ تاثیر ہے
اس سے یہ اس طرح سے دوائیاں بنانے سکھا دی انسان کو، یہ نکالنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس میں چیز ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر وہ ہم لوگوں کو سکھا دیا، یہ بھی مقدر ہے کہ اس میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تقدیر ایک اندازہ دے دیا، یعنی کہ اس کو زندگی کا پورا جو ہے اس کے اندر کیا کیا اس کے نصیب میں آنے والا ہے، وہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے انشاءاللہ۔ چل والذی اخرج المرعى، اور جس نے فہدا، جس نے ہدایت دے دی، تو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے چکے ہیں، ہم لوگ لینے والوں میں سے نہیں ہیں، تو اس لیے پیچھے ہیں، ورنہ ہدایت آئے گی۔ ہدایت جو آئے گی، ہدایت توفیقی اور ہدایت دلالت، یہ ہوتی ہے۔ تو یہ دو جو ہدایت ہیں، اس میں توفیقی ہدایت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اس طرف لگانا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور ہدایت دلالت کس طرح سے ہوتی ہے کہ بس آپ کسی چیز کو کوئی راستہ دکھا دے کہ اس طرف سے ادھر سے ہے، اور آپ یہ چیز ہے، آپ اس کو دیکھ کے کر لیں، کسی کو کسی چیز کی طرف رہنمائی کر دینا۔ تو الحمدللہ قرآن میں اس طرح کی بھی اثر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کتنے ایسے پڑھنے والے سننے والے لوگ ہیں کہ اس کا اثر دل پر ہو جاتا ہے، بغیر چاہے معنی بھی سمجھ نہ رہے ہوں، سمجھ جو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا دھیما کرو۔ اور بھی زیادہ سبحان اللہ۔ کسی کا مائک کھل رہا ہے بار بار، دھیان رکھیں۔ تو اللہ سے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں مانگ رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، دلوں کو راستے دکھا دے، دلوں کو ٹرن کر دے خود بخود، اور اس ہدایت کو پانے کے لیے پھر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس راستے کی طرف آنا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کلاسز رکھوائے، اور پھر ہم کو اس میں آنے کی توفیق عطا کری۔ آپ کو کہیں سے پتہ چلا کہ کرنے ہیں تو نمبر دیکھیں، کتنے تھوڑے سے ہی لوگ ہیں ہم لوگ، اور جبکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں تو اتنے سارے ہونے چاہیے۔ تلاوت پھر بھی سیکھنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں ایسی باتیں جو ہے وہ شیطان اس میں تو بہت یہ ہوتا ہے نہیں کر پائیں گے وغیرہ۔ اگر نہ بھی کر پائیں تو خالی کمی اتنی آ سکتی ہے کہ ہم ایگزام میں فیل ہو جائیں گے پوری طرح سے اگر نہیں آ رہا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں نکل رہا اس سے، تو یہ پھر جو ہے وہ نہیں، صحیح بات تو نہیں ہوگی۔ فائدہ تو انشاءاللہ ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کی صفائی، میں اللہ کی پہچان، یہ ساری چیزیں الحمدللہ جب آپ ہفتے میں 2 بار اس طرح سے کنٹینیو لے کے بیٹھیں تو الحمدللہ اچھا خاصا بڑا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہدایت نماز میں جو مانگتے ہیں اس کو فیل کریں اور مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے اور اس کی ہدایت دے کے رکھے۔ جب کہ ہم انسان کا ہے کہ یہ تو نماز خود پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو جب وہ سیدھے ہی راستے پر ہوگا نا، تو جو نماز میں بار بار اتنی بار سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا کمپلسری ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجیے، بار بار مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اصل میں جن کو سب کچھ معلوم بھی ہو گیا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ، اس کے اوپر چلنے بھی آ گیا ہے، تب پھر وہ اس کے اوپر کنٹینیو رہنے کے لیے بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے کہ یا رب، اگر ہم جس چھوٹے موٹے راستے پر بھی چل پڑے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، پھر ہمیں اس کے کنٹینیو رہنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو مانگتے رہنا ہے اور کوششیں کرتے رہنا ہے،
اور یہ والی ہدایت کہ اللہ جب ہدایت دیں گے جب میں روزہ رکھنے لگوں گی، اللہ جب ہدایت دیں گے جب میں نماز پڑھوں گی، اور خود پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ سیم اسی طرح آتی ہے کہ جب آپ یہ کہہ دیں کہ میں باتھ روم بھی نہیں جا رہا، میں کھانے کے اوپر بھی نہیں جا رہا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا، سب نہیں ہوتا نا۔ آپ کو دنیا کی زندگی سکھا دی ہے یہ طریقے ضرورت پڑیں گے، تو یہ ایک ضرورت پڑے گی، آپ اس طرف ٹرن ہو، اللہ آپ ایک بالش پڑھیں، اللہ تعالیٰ 10 بالش بڑھ کے آتے ہیں، ایک ہاتھ ہم بڑھیں اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ، آپ اللہ کی طرف چل کے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کتنی محبت کی اور اللہ کی طرف ٹرن ہونے والی باتیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 4، والذی اخرج المرعا، جس نے زمین سے چارہ نکالا، تو سبحان اللہ اپنے پھل فروٹ ان سب کے لیے تو ہم لوگ شکر ادا کر لیتے ہیں جب اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا، لیکن ہمارے جانوروں کے لیے بھی چارہ بنایا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بھی بڑی نعمت کی چیز ہے، کیونکہ کس جگہ پر اچھا اگر کھانے کے لیے بھی یہ جانور نہ ہو تب بھی جو دنیا کا بیلنس چل رہا ہے اس میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہو جائے نا، تو ایکچولی دنیا میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، جانور ختم ہو جائیں، کیڑے ختم ہو جائیں، ہر چیز جو بھی اگر ختم ہو جائے تو نقصان ہے۔ اور فضا میں یہ ہو گیا ہے، اور پھر یہ ایٹماسفیئر میں اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سننے آتی ہیں، تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کے لیے بہت بہت سارے انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ فجعلہ غثاء احوا، اس میں پھر ہمیں ایک لائف سائیکل بھی ملا کہ کس طرح سے وہ گھاس جو ہے وہ چارہ جو ہے وہ گھاس ہریالی پہ آتا ہے، اور پھر وہ آخر میں جلدی ہی تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی کتنی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ سیزن چل رہا ہے تو بھئی ہریالی ہو گئی ہے، پھر سیزن ختم ہو گیا، یہ سیزن ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھ کر کے بہت زیادہ، اس میں کہیں اگر ایسی جگہ جانا ہو جائے کہ جہاں برف وغیرہ ہوتی ہے، تو جب برف آتی ہے تو سارے پیڑ مہینے جو ڈھکی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اتنے دن فروزن ہونے کے بعد تو ضرور جو ہے وہ ختم ہی ہو چکی ہوگی، کوئی زندگی اس میں بچی نہیں ہوگی، لیکن سبحان اللہ پھر وہ موسم آتے ہی اس میں پھر وہ اتنی ساری پتیاں نکلتی ہیں اور جلدی ہی وہ پورا پیڑ پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو صرف ڈنڈی لکڑیاں بچ گئی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ سالوں سے سوکھا پیڑ ہے۔ وہ پھر کسی بھی کام نہیں ہوتا، غصہ ان احوا، سیاہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے، کا فلاں سے یہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات شروع ہو گئی تھی کہ ان کا طریقہ اس طرح کا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو وہ ان کو وہی کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں وہ کچھ بھول نہ جائیں، ان کو آگے بڑھانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذمہ داری کا کام دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو اس کے اوپر تسلی دی گئی کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو یاد کروائیں گے اور پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تبھی آپ بھولیں گے، ورنہ کوئی آپ کو نہیں بھلا سکے گا۔ یا اس کی تفسیر اور بھی ہم نے کیا دیکھی تھی کہ جو چیزیں لکھی ہیں قرآن میں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، ان سے مطلب تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے ہٹوا دیں گے آپ ہی کے ذریعے، تو آپ ہٹائیں گے قرآن سے، ورنہ انشاءاللہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی قرآن کی کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ کوئی نہ بدلے گا، نہ کوئی چیز بھول سے کمی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو بھی ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے لاسٹ ہی سورہ میں جو شروعات تھی جہاں پر ہم لوگ کی، اسی میں دیکھا تھا کہ جادو ہوا تھا ان کے اوپر، تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلطی سے کچھ انہوں نے، پھر جب اتنا زیادہ تکلیف میں تھے تو انہوں نے کچھ چھپا دیا ہوگا یا کچھ رہ گیا ہوگا، یا دماغی جب کام نہیں کر رہا تھا، تو اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ بس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے
اتنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسے ہٹوا دیا یا منسوخ ہو گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو آپ کچھ بھی نہیں بھولے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ وہ یاد رکھوائیں گے آپ کو۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہترین شان ان کی بیان ہوئی کہ وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں پر یہ بات اس میں آئی کہ چاہے وہ قرآن کا جہر، قرآن کا وہ حصہ بھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں، یا جو آپ کے سینے میں چھپا کر دیا جائے، وہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، کئی بار وہی ایسے بھی آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بے ہوشی جیسی چھا جاتی تھی۔ کئی بار وہی ایسے آتی تھی کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سامنے سے ان کو بتاتے سکھاتے تھے۔ تو چاہے وہ تیز آواز سے پڑھیں چاہے دھیری آواز سے، جیسے بھی قرآن سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہر جہر آواز، اونچی آواز کو، اور ہر مخفی پست آواز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طرح سے جانتے ہیں۔ آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ یہ بھی عام ہے، مثلاً ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسانی، یا دین کی طرف آنے والوں کے لیے آسانی، تو وہ آسانی اگر ہم یہیں فوراً چاہیں کہ نہیں ہمیں اتنا تو ہم کر رہے ہیں اور ابھی کل ہی شروع کیا اور آج کوئی بھی فرق نہیں آیا، اتنی بار تو دعا مانگ رہے ہیں، عجلت کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں، چاہے دعا کے معاملے میں ہو چاہے جس بھی معاملے میں ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے۔ یعنی کہ جلد بازی کرنے والے، کہ بس ابھی، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ نبیوں کی بھی دعائیں کتنی ایسی ہوئی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دعا مانگی اور وہ ان کے ایسے ہی وہ چلے گئے، اور پھر کئی زمانے گزر جانے کے بعد پھر جو ہے وہ چیز، ان کی دعائیں جو ہے وہ آگے کے لوگوں کے لیے سبحان اللہ آئیں۔ تو کسی بھی چیز میں ہمیں کہ یہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں تو آزمائش اور چیکنگ اور بس اللہ کو مناتے رہنے والی ایک ٹائم ہمیں گزارنا ہے۔ اس کے باوجود بتا دیا گیا کہ یہ قید خانہ ہے، تو کوئی قید خانے جیسا ہمارے ساتھ نہیں چل رہا۔ یہ بات ہمیں بار بار یاد رکھی۔ بہت بہت سکون میں بہت چیزیں، کئی ساری چیزیں ہیں الحمدللہ ہمارے پاس۔ جو تکلیف ہوگی، جو عذاب الاکبر، بڑا عذاب جس کے بارے میں بتایا سب سے بڑا، وہ تو آخرت میں آنے والا ہے۔ اگر وہاں پھنس گئے تو وہ واقعی وہ ہوگی ناکامیابی، اور وہاں یہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیکنگ ہے، اس کو پھر یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، مصیبتیں جا ہی نہیں رہی ہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے، تو اس میں انشاءاللہ صبر اور شکر کا ہمیں معاملہ کر کے دکھاتے رہنا ہوگا، یہ پھر کامیابی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے وہ دور ہٹ جائے گی تب ہم کامیاب ہوں گے، اس میں ہمیں جیتنا کیا ہے، اس میں ہمیں صبر شکر کے ساتھ، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہ تکلیف رکھی ہے، صبر شکر اور اس کے ساتھ اللہ سے اس معاملے پر راضی بھی ہونا، یہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے اوپر صبر بھی کر رہا ہو، بھائی جیسی بھی کنڈیشن میں اللہ نے جو بھی تکلیف اگر آ رہی ہے تو اس کو کوئی اس کے ساتھ رونا پیٹنا یا کوئی کہیں باتیں بنانا یا اللہ کو کچھ الفاظ بولنا، کچھ نہیں، اس کے علاوہ اس پر صبر بھی کرنا کہ ہاں اللہ نے جب یہ دیا تھا تب بھی میں خوش تھا، آج یہ ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ایسا رکھا ہے، اس کا بہترین اجر ملے گا مجھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر پھر شکر کے پوائنٹ پر لے کر آتی ہیں، اور پھر کنٹینیوسی کے ساتھ ہمیں ہر اس میں اللہ کی قضا پر راضی ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے کہ جب دے کے رکھا تھا تب تو بڑے خوش تھے، راضی تھے، آج اگر لے لیا ہے تو ناخوش اور
ناراض ہیں، تو ناراضگی نہیں دکھانی ہے انشاءاللہ۔ ہم آپ پر وہی آسان کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل، مستقیم اور معتدل ہوگی، یعنی سیدھی ہوگی، سہل آسان ہوگی اور عدل والی ہوگی۔ کسی کے ساتھ اس میں جو ہے وہ جسٹس انجسٹس اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، عدل والی ہوگی، جس میں کوئی کجی، عسر اور تنگی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ۔ وَنُيَسِّرُكَ، آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، لِلْيُسْرَى، آسانی کی طرف۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دی۔ تو یہ ہم کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہی پیٹرن لے کر آنا ہے کہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی کمی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دعائیں بہت زیادہ مانگنی ہے۔ بہترین ہتھیار ہے مومن کا، دعا کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ہے مومن کا۔ تو اس کو 2-4 دن مانگ کے اب نہیں ہو رہا، اب تو بنتا نہیں، کام دکھ رہا، چھوڑ دینا دعا نہیں۔ وہ شیطان آ کے پھر ہمیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب کام کبھی اگر پتہ چل جائے کہ یہ ٹائم پر کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اوپر جا کے سنتا ہے، تو اگر اس کو معلوم چل جائے، کوئی ایسی سنگن مل جائے کہیں سے، تو پھر وہ بہت زیادہ اس میں کوشش میں آ جاتا ہے کہ وہ یا تو ہمیں کہیں اور بھٹکانے لگتا ہے کہ نہیں اب تم یہ کام کرو تبھی تمہارا کام بنے گا، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب شفا آنے والی ہے، اب اس کو اولاد ملنے والی وغیرہ، اور وہ ہم سے کچھ برے الٹے سیدھے کام کراتا ہے، اور پھر پورا نیت عقیدہ جو ہمارا اس طرف ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے جب وہ کرا تبھی ہمیں ملا۔ تو سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، دعا کریں، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نماز میں سجدوں میں سجدہ جب کر کے دعا مانگنے کہا جاتا ہے تو الگ سے سجدہ کر کے، ایسی بس جا رہے ہیں کوئی کرے کہ کسی کو سجدے کہیں یہ کیا کر رہے ہیں تو بولے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم سجدے کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اصل سجدہ نماز کا ہی سجدہ ہے، اسی سجدے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم دعائیں کریں، سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں کریں۔ تو اللہ توفیق دے، اور بہت بہت زیادہ صبر کے ساتھ، کنٹینیو رہنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری دعاؤں میں امید ہے کہ اب سبھی کی یہی دعا ہے۔ پہلے ہماری دعائیں یہ تھی کہ نہیں بچے کی پڑھائی یہ ہو جائے، گھر بن جائے، ایک گھر ہو جائے، اور شوہر کو جاب ہو جائے، یہ سب اس طرح کی ہی دعائیں تھیں، اعلیٰ اونچی دعائیں۔ لیکن اب الحمدللہ ہم لوگوں کو جب پتہ چلا کہ کتنے غریب ہیں ہم لوگ، کس چیز میں ضرورت ہے، تو دعائیں بھی بدل چکی ہیں کہ ہم لوگ مانگتے ہیں کہ یار اب تو قرآن کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کمیاں رہی جا رہی ہیں وہ بھی ہم خود بھی جانتے ہیں کہ ہاں ہم کتنا کر سکتے ہیں، اور کتنا ہم سوتے ہیں، کتنا ہم جو ہے وہ طبیعت تھوڑی بھی اگر بھاری لگ رہی ہے تو نہیں بس اب کلاس نہیں کرنا، بس اب سو جانا ہے، اب یہ اسی ہی طرف بڑھنا ہے۔ اب تو جوان لوگ بھی، پہلے ہم لوگ کو ایسا ہم ایسے ہی ہوتے تھے کہ بھئی جب کھیلنے والے تھے تو بالکل بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ اب طبیعت ایسی ہو گئی کھیل کھیل کے تھک گئے، کنٹینیو جو رہتے تھے اسی میں، سبحان اللہ، کنٹینیو اسی میں ہی لگے رہتے تھے۔ تو اب تو بچے بھی کھیل کھیل کے تھک جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچے میں ہیں کہ یہ ٹائم ہو جائے گا جب کر لیں گے، ایسا نہیں، کچھ بھی جو ہے وہ صرف قرآن کا دن آ جائے گا ایک دن، اب ہم صرف قرآن نہیں آئے گا، جو معاملے چل رہے ہیں اسی کے ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی تنگی کے ساتھ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آسانی بھی نازل فرما دیتے ہیں۔ بیچ میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے دن میں کے بعد اس کو یہ چیز پھر مل جائے گی، تو اس ٹائم میں ہمیں خوب جب ایمان ہو جائے کہ اس کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی آسانی نازل کر دی تھی، بس میرے لیے مقرر وقت رکھا ہوا ہے کہ مجھے تب ملے گا، بس اب ہمیں دعا کرتی رہنا ہے کہ یار اب میرے لیے آسانی فرما۔ تو وہ جب مشکل آ جاتی ہے تو وہ دعا جو ہے وہ اس مشکل کے ساتھ لڑائی کرتی ہے اور اسے
کچھ نہ کچھ کم ہلکا تو کر ہی دیتی ہے. تو چاہے کتنا بھی ہمیں فیل ہو، خوب دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے. انشاءاللہ نہیں دعا کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. فذکر ان نفعت الذکریٰ، پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے. سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا. فذکر، فا مانے سو، ذکر آپ ذکر سے ہے، اور ذکر نصیحت کیجئے. ٹھیک. ان اگر یا کی نفع نفع دے، نفعت الذکریٰ، الذکریٰ مؤنث ورڈ ہے، فیمینائن، اس لیے نفعت لکھا ہے. نصیحت ہوگی ہوتا ہے، ہوگا نہیں ہوتا نا. تو عربی میں جو یہ آخر میں یہ یا اس طرح کا لکھا ہے، یہ بھی نشانی ہوتی ہے. الف مقصورہ بھی نشانی ہوتی ہے. جس طرح سے ہم نے تا مربوطہ سیکھا ہے کہ مؤنث ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی نشانی ہوتی ہے. اگر کسی کے ساتھ یہ لکھا ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک، فیمیل میں اس کا جائے گا. تو نفعت یا آخر میں تا جو ہے وہ مؤنث کے ساتھ لگایا جاتا ہے ورب میں. انشاءاللہ جب آپ لوگ ورب سیکھیں گی تو نفعت ذکریٰ کہ آپ نصیحت کرنا فائدہ دے، تو آپ نصیحت کرتے رہیں. تو اس کی تفسیر میں یہ بھی، چلیں اس کو پڑھتے ہیں. لوگ اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس وہی نصیحت کرنی ہے جہاں پر نصیحت فائدہ دے رہی ہو، وہاں پہ نصیحت نہیں کرنی، وہاں پہ نہیں بولنا جہاں کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا تھا، وہاں پہ نہیں بولنا. ایسے لوگوں کو بتانا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کیا لکھا ہوا؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے. وعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگی. یہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول و ادب بیان فرما دیا گیا ہے. فتح القدیر میں یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انذار یعنی ڈرانے کے لیے جو باتیں ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو وہی نذیر سے جو بات چل رہی تھی وہی ورڈ ہے یہ. و تبلیغ، کہ آگے بات بتانا، فائدہ مند ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی. یعنی اولم تنفع، یا فائدہ نہ دے یہاں محذوف ہے. یعنی آپ کے لیے تو فائدہ ہی ہے. آپ نے اپنا کام کر دیا، بتا دیا، پہنچا دیا. اب سامنے والا اس کو، ہاں اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے، جیسا کہ اوپر لکھا ہو نا فتح القدیر والی، کہ بس جہاں پر اب نہیں ہو رہی فائدہ، جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، ان کو ہم چھوڑ کے جن کو ضرورت نہیں ہے ان کے پیچھے بہت زیادہ محنتیں کر کے اور اپنا بھی وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ نصیحتیں دیکھیے اس طرح سے آتی ہیں کہ بھائی کلاس ہے، کسی نے کہا کر کے تو دیکھو، آ کے تو دیکھو. ایک دن آئے پھر اب نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اتنی جلدی بس اب ایسا کیوں تھا اس میں، ان کو تو یہ تھا، وہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا، مجھے ٹائم نہیں سیٹ رہا ہو، کچھ بھی باتیں بتا کے ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے بننے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے آئی لیکن ہم پیچھے ہٹ گئے. اللہ کی طرف سے نصیحتیں اور یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، کبھی انسان کے ذریعے خود سے، اور کبھی اس طرح سے غیبی طریقے سے کہ کہیں سے کچھ پتہ چل گیا اور ہم وہاں پہنچ گئے، اور ہم تو وہاں جا بھی نہیں رہے تھے اور ہم نے کر لیا اور دیکھ لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اللہ کی طرف سے رہنمائیاں ہوتی ہیں. تو خیر، حکم کیا ہے؟ جیسا کہ امام شوکانی نے رحمہ اللہ انہوں نے بتایا کہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ فائدہ دے یا نہ دے، فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ تو ہے ہی، کہ آپ کو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کام کے لیے لگا ہی تھا کہ آپ سب کے لیے نصیحت کرتے رہیں، سب کو بات پہنچائیں، سب کے لیے سب کو دیں.
تو ایک دائی کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو بیٹھا کے سب کو سننے کے پہلے، کلاس سے پہلے ہی آپ کسی کو نکال دے کہ نہیں آپ نے پہلا کلاس تو کرا نہیں، سنا نہیں ہے، اور اب بس اب آپ ہمارے کسی اور دوسرے درس میں نہیں بیٹھیں گی، آپ چلے جائیں تبھی ہم بتائیں گے یہ وہ، اس طرح کا تو ہم لوگ نہیں کرتے نا۔ تو ایسا کوئی یہاں پر حکم نہیں ہے کہ جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہوں آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیں، ان کو واعظ کرے ہی نہیں۔ ہاں، خاص کر الگ سے ان کے پیچھے لگ جانا، یہ پھر جو ہے وہ، جیسا کہ اگر کوئی ہمیں پھر خود سے کیسی جگہ پہ ہمیں کرنا چاہیے جہاں پر لوگ سننے سمجھنے کے لیے ہوں، لیکن جہاں سننے سمجھنے والے لوگ تیار ہی نہ ہو اور ہم وہیں ہی اپنا سارا ٹائم خراب کرتے جا رہے ہوں۔ ایک دفعہ آپ بتا دیں، کرا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی ہوتا ہے نقصان کہ جو لوگ نہیں سن سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی ہی ان کی سزا یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ علم جو ہے وہ ان سے دور کر دیتے ہیں، وہ کلاسز ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا جانا وہاں بند ہو جاتا ہے، کچھ اور مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو جب اگر ہم فائدہ اس سے نہ اٹھا رہے ہوں تو وہ چیز جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے۔ چلیں، استاذہ ایک سوال تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی بولیں۔ استاذہ، جیسے ابھی ہمارے کورس میں بھی ہاف پارا میں ایک سورہ میں یہ ایک ورک شیٹ میں ہم نے پڑھا کہ برائی کو دیکھ کر اسے نہ روکنے والا بھی برابر کا شریک ہے اور برابر کی سزا کا حقدار ہوگا۔ تو اگر ہم کہیں اپنے قریب میں، پڑوس میں، رشتے داروں میں کوئی برائی ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان سے یہ بات مطلب بتائی، کہا، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ سمجھنے سدھرنے والوں مطلب ہم جانتے ہیں بمجاز کہ مطلب وہ نہیں اس پر واپس جائیں گے، لوٹیں گے۔ تو پھر اب نصیحت کریں یا نہ کریں؟ اور بات بگڑنے کا ہمیں پتہ ہے کہ بات بگڑے گی ہی، وہ ہمیں جیسے ہی ہوگا کہ وہ ہم کوئی برا بھلا بولیں گی، اس طرح کی سچویشن میں کیا کریں؟ ہاں، اس میں بھی آپ کو پھر ایسے ہی کرنا چاہیے کہ آپ حکمت کے ساتھ آپ اپنے منہ سے نہ کہہ کے کسی اور کے ذریعے سے یا کہیں ان کو کلاسز لے جائیں یا کچھ اس طرح کا کریں یا کوئی ایسے کام میں لگائیں کہ آپ دھیرے دھیرے ان کو دین کی طرف لائیں، کیونکہ واقعی ایمان کے یہ لیولز میں سے ہے کہ اتنا فوراً آپ اس برائی کو دیکھیں، آپ ہاتھ پکڑ کے روک دیں کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں کرو۔ تو وہ سامنے والا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مان جائے گا، ہاتھ پکڑ کے روک دینا، پھر کم سے کم اس کو منہ سے کہنا کہ آپ نے ہاتھ اس کا نہیں پکڑا تو آپ منہ سے کہنے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اس سے رک جائے۔ پھر اگر ایسا نہیں تو پھر وہ کم سے کم آخری لیول کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے دل سے برا جانیں۔ تو آج کا تو بہت ہی زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صلہ رحم کے سلسلوں میں آپ کے رشتوں میں ہی فرق آ جائے گا اور پھر وہ لڑائیاں ہونے لگیں گی، تو اس وقت پھر آپ کچھ نہ کہہ کے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پیٹھ پیچھے بعد میں کبھی سمجھانا چاہیے، اب وہ بھی آپ کو نہیں لگتا، تو پھر کوئی اور ذریعے سے کم جو ہے وہ پھر آپ دعا کریں، آپ دعا جی کریں ان کے لیے کہ اللہ استاذہ، تعالیٰ ہم یہ اپنے چیز ہے۔ ایکشن سے بھی اس کو مطلب ظاہر کر سکتے ہاں، آپ ہیں کہ نہیں جائیں، خود ہاں وہ آپ، پریکٹس میں لا کے۔ ہاں آپ وہاں پر کوشش کریں کہ آپ ان کو منائیں کہ ہم اگر نہ آئے تو چلے گا، اس طرح سے۔ تو ایسا ہے ویسا ہے، ہم تو سیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے یا اتنی بھی بات اگر نہیں لگ رہی، تو آپ کی جو تھوڑی سی بے رخی ہے، آپ کا نہیں جانا وغیرہ جو ہے، ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے ان کو کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے جس میں یہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ دل کے راستے کھول دیتے ہیں، اور بہترین چیز آپ دعا کریں۔ آپ اس چیز کو نہیں استاذہ کر کے بھی دکھائیں گے کہ استاذہ آپ میں نہیں نے تو کریں۔ بہت استاذہ میں نے تو کئی لوگوں سے کہا، لیکن یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا جیسے تھینک یو کی جگہ جزاک اللہ بولتے ہیں تو وہ بھی ہنسی میں ہاں، لوگ اڑا یہ تو دیتے ہیں۔ چیزیں آزمائش کی ہیں نا، یہ تو پھر آئیں گی۔ آپ جتنا زیادہ ہوگا پھر شیطان جو ہے وہ اس کو اسی طرح کا لے کے آنا شروع کر دیتا ہے کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہنسنے لگتے ہیں اور ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، تو ہم بھی ہنسنے لگتے ہیں، پھر ہم ہٹ جاتے ہیں بس وہاں سے۔ اچھی جی بات ہے آپ السلام نے۔ علیکم، السلام علیکم۔ اس کے وعلیکم لیے السلام۔ میں ایک بتاؤں گی کہ میں جہاں پہ رہتی تھی تو وہاں بھی اس ایریا میں اتنی دینداری نہیں تھی، لیکن جب جیسے آپ بولے نا جزاک اللہ ایسے اس طرح سے کہتے تھے نا، تو ایک ٹائم بعد وہ لیڈی جب جو ہنستی تھی وہ خود انہوں نے مجھے جزاک بولنا اللہ شروع کر، صحیح، بولی وہی کہہ رہے ہیں اور مجھ سے الحمدللہ، تو بولی یہی کہ ہوا تھا۔ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، میں نے اب جی اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔
चले माशाल्लाह देखें लेकिन और लेकिन उस्ताजा ये जो एक अभी हम हमारे कोर्स में गुजरा है, तो ये हमें वाकई बहुत मतलब टेंशन देती थी। ये एक लाइन जो थी कि बराबर का हकदार होगा सजा का, अगर उस चीज को नहीं रोका, बुरी बात को देखकर रोका नहीं, तो हमें भी वही सजा मिलेगी। तो ये चीज एक बहुत तकलीफ देती थी, समझ नहीं आता था। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम जबरदस्ती किसी को रोक लें, ऐसे ही मतलब हम इसको ऐसे ही लेके चले कि जितना हमारे हाथ में है। सही। अ, अल्लाह ताला आसानियाँ करे कि हर एक के साथ पर्सनल आजमाइश अलग अलग होती है, बस उसे हम थोड़ा समझ करके और उससे लेके चलना शुरू कर दें तो अल्लाह दिलों में इत्मीनान डालते हैं। तो ये बात जैसा कि जुवेरिया बता रही हैं कि वो अम, अ, किसी और के ज़रिए आप अगर कहलवाएँ तब भी बहुत अच्छा हो जाता है। मोस्टली मेरा भी यही तरीका रहता है कि हम जल्दी नहीं बता के कहते हैं आएँ मदरसे आएँ। जब आप वहाँ आएँगे क्लासेस में आएँ तो ये कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ आना लोग शुरू हो जाते हैं तो एक टाइम आता है सुधर जाते हैं। शुरू में उसमें भी ऐसी परेशानियाँ दिख रही होती हैं कि जैसे ही मदरसा आते हैं ऐसे लोग फिर अपने आप को बड़े आला और फिर ये दिखाने शुरू हो जाते हैं, बस अब हम तो पढ़ने ही वाले हो गए हैं, बस हर वक़्त मेरी किताबें बिछी हैं, बस अब हम तो ये मसरूफ़ हैं, हर जगह बता रहे हैं कि बस अब हम पढ़ने वाले हैं बन गए हैं, बहुत ज़्यादा नेक हो गए हैं, बहुत ये है हमारा ये, अभी कॉल नहीं किया करो, अब तुमको तो मालूम है पढ़ रहे होते हैं। ये चीज़ उनके अंदर देखना शुरू हो जाती है फिर। तो बस यही है कि फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की जितनी ज़्यादा मालूमात होती जाएगी, तो फ़ायदा होता है। और ये भी तरीका होता है कि अपने आप से अपना कहलवा के कोई ऐसे दरस या कोई भी इस तरह की चीज़ है वो अगर उनके सामने लाएँ तो बहुत ज़्यादा असर करती है इंशाअल्लाह। चलें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबकी जो तकलीफ़ें परेशानियाँ हैं उसको आप अल्लाह से रास्ता माँगा करें कि ये भी बहुत बेहतरीन दुआ है कि यार अब मुझे नहीं समझ में आ रहा करना क्या है? होना कैसे है? यहाँ तक कि इबादत मैं ज़्यादातर इबादत में वक़्त गुज़ारना चाह रही हूँ, वो भी नहीं हो पा रहा। वो भी माँगे कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे सिखाएँ कि बेहतरीन अमल सिखाएँ। कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की मेरी ख़्वाहिश और नहीं हो रहा, तो वो भी सिखा दीजिए आप। तो जब अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तो ऐसी जगह से जिसका जो है वो इंसान ने सोच भी नहीं रखा होता था कि मुझे यहाँ से क्या-क्या हम लोगों ने कभी सोचा था कि हम इस मोबाइल को खरीद रहे हैं और इससे पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह! तो कैसे अल्लाह ने कैसे रास्ते एकदम ऐसी जगह से निकालते हैं अल्लाह ताला और वो भी हम हमें कितना शौक था कि हम यहाँ जो सीख रहे थे, हमें बहुत दिल था कि हम अपने घरवालों को बताएँ। अल्लाह करे कि मेरे घरवाले जो है वो ऐसा नहीं है कि सब दीन से पूरे बाहरी थे, लेकिन हाँ, एक इस तरह से सीखना अलग बात होती है। तो बहुत कोशिश ख्वाहिश होती थी तो सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ने रास्ते निकाले और आज पता नहीं किसकी दिली ख्वाहिश थी इस तरह से जो अल्लाह ताला ने ये ऑनलाइन क्लासेस रखवा दिए, कोरोना फिर आ गया। एक आध लोग तो इतने यहाँ से बेचारे चले गए थे और उनके बच्चे यहाँ हिफ्ज़ बेहतरीन मदरसे से हिफ्ज़ कर रहे थे और वो मदरसा सिर्फ़ यहीं ही है और अगर वहाँ से बच्चे हिफ्ज़ कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आला हिफ्ज़ होता है वहाँ का और बहुत सख्ती करते हैं असल में। तो वो जब छूटा तो वो बहुत ज़्यादा माँ परेशान थी। सुभान अल्लाह उनके फिर वो दुआएँ और ऐसी उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे अपने बच्चों को वहीं से सिखाना था अल्लाह ताला बेहतरीन बेहतरीन जगह से सिखाना था। तो कोरोना आया और कोरोना में वो मदरसा भी ऑनलाइन हो गया और सुभान अल्लाह इंडिया में बैठ के उनके बच्चों ने उसी मदरसे से हिफ्ज़ किया सुभान अल्लाह। तो ये कहती हैं कि ये कैसे मेरी दुआ कबूल हुई कि कोरोना आ गया या क्या था? तो सुभान अल्लाह वो बस अल्लाह ने रास्ता निकाला, तो एक को नहीं कितनों को सीख उसमें से जो है वो मिलती है और कितने रास्ते निकलते हैं और अल्लाह ताला रास्ते निकालने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रुजदा ने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी, आप बोलें नीलुफ़र। जी, अभी ये जो बोल रहे थे बहन के ऐसा हम किसी को बोलना चाह रहे हुए, आजकल तो किसी के भी सामने कुछ भी बात बोले तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलो तो वो लोग बुरा मान जा रहे हैं कि भाई अभी तो हुँ। शुरू करे थे ऐसा। तो हिदायत की दुआ कर सकते हम जी, जी, उनके जैसे लिए, उन्होंने बस बताया और हाँ। कुछ नहीं। बस आज बस आजकल तो वही हो गया, बस दिल में इनके लिए दुआ कर लेना है। बस हाथ से भी रोक नहीं सकते, जबान से भी, तो वही है। तो हम एक छोटी चीज ये करते कि भाई जो भी सीखते आपसे, जो भी एक बात जो ये हमारे जहन में अल्लाह ताला डालते, याद रखते, तो
हम जिससे भी हमारे रिश्तेदार रहें, दो भाई बहन किससे भी बात करें तो बातों में वो छोटी सी बात उनके सामने ला देते, डायरेक्टली रख अगर देते, बोले सही। तो बुरा मान जाएंगे बोलिए। कुछ बातों में ऐसा बात बोल देने से वो बुरा भी नहीं मानते, अरे जी आज जी, हमारी ये सादा हिकमत के थी। साथ बात करने वाली बात होती है कि आप उनको बताएं कि मेरी टीचर आज क्लास में ऐसा कह रही थी, हम लोग ने भी हाँ सुना और ऐसा है वैसा। इस तरह से बात करें। डायरेक्ट अगर आप कहें कि आप ये काम करती हैं और आपको नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने मना किया है और आपने तो पढ़ा भी, तब भी आप करती हैं, ये सारी चीजें फिर उनका ऐसा वो करती हैं। तो घुमा फिरा के और बड़ी हिकमत से बात करने का जो है वो ठीक। एक तरीका होता है। वही हमको ये बात अच्छी दिखी, ये चीज मेरे में भी कहीं आ रही थी, तो मैंने ये चीज को अवॉइड करा। जब ये सुनी ये आयत के ये मायने हैं, हमें ऐसा है बोल के हम एकदम ऐसा कुछ भी बात ऐसा सुना देते, क्योंकि एकदम बोले तो अरे आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, हमको ऐसा समझ रहे हैं बोल के आती बातचीत हम्म बातों में मैं ऐसी मतलब सुना देती हूँ। अब आजकल किसी के पास बैठ के सुनने का टाइम नहीं रहता ना, तो इसीलिए हम्म कभी भी फोन पे अक्सर बात हो जाती ना किसी से, कौन सी भी बात, तो उस वक्त ये बात बोल सकते हैं, चाहे आप पड़ोसी बता रहें सकते, सही। रिश्तेदार। अल्हम्दुलिल्लाह, मैम इसमें ये भी अभी तरीका। रिसेंटली जो है, नहीं मैम, अभी रिसेंटली मेरा भतीजा है, मेरे हस्बैंड का भांजा, दोनों किडनियां फेल हो गई हैं मैम। तो वो उसका जो है बहुत मुश्किल से अब पैसे वैसे जमा हो करके जमीन जायदाद बेचकर उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। तो मैंने उससे बोला कि अब तुम देखो, अब वो नमाज रोजे से बहुत दूर था, तो मैंने उससे बोला कि अब तुम जो 6 महीने डॉक्टर ने बोला है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तुम अब मतलब 6 महीने बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें नई जिंदगी दी। तो उस अल्लाह बोलने लगी, उसने बोला कि जो है हाँ मैं निकल के निकलूंगा, योगी बन के निकलूंगा, पीला यूं लबादा पहने होऊंगा, ऐसी बातें बोली कि मुझे अंदर से खुद गिल्ट हो रहा था, मैंने क्यों कहा इससे। ये शुरुआती बातें होती हैं। अल्लाह ताला, आप दुआएं करें, अल्लाह ताला हिदायत देंगे। जी रुजदा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादा वालेकुम इन सब अस्सलाम। जो सवाल करे थे मेरा भी उसी रिलेटेड सवाल है। तो ये बोलना था सादा से, बाज वक़्त हम मेरे साथ भी होता है। मुझे तो अभी तो लोगों ने अच्छा खिताब दे दिया कि ये मौलानी है, एंड ये मैं बहुत खुश होती हूँ जब लोग मुझे कहते हैं वो मुझे मौलानी ना पता नहीं क्या क्या बुलाते, बोर्ड बोलते क्या बोलते, मुझे अच्छा लगता है पर अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। तो ऐसे बाज वक़्त लोग कमेंट्स भी देते हैं एंड वो पसंद भी नहीं करते, बाज वक़्त हमको कतराते कि बेबी ये तो अल्लाह के वही कह बारे रहे में थे, ही वो बात बात क्या करती है। सुनेंगे जब जी। वो पहले तो से बस ही जी जी जी। तो सुन ही वही नहीं रहे पूछना था होते। साजा, इसके लिए जैसे सभी का सवाल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का, जैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है ना कि हर प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम से पहले अल्लाह सुब्हान तआला एक सोल्यूशन हमको देते हैं। हमें प्रॉब्लम्स रहते पर उससे पहले अल्लाह ने सोल्यूशन हमारे लिए तैयार करा है। तो ऐसे कोई दुआ होगी साजा या नबी सबर की सल्लल्लाहु अलैहि बहुत सी वसल्लम से दुआएं जो, हैं। जी जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबर की साबित ऐसी दुआएं कोई हैं बहुत दुआएंगी। सारी, जो गम की दुआएं जो आती हैं वो भी इसमें आती है। सबसे बेहतरीन दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमातिक वाली जो है, जिसमें आखिर में आता है कि कुरान को मेरे दिलों की बहार बना दे। तो वो बेहतरीन दुआओं में से है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ। आप देखिए कुरान में अभी से हम लोगों ने इतना पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी बार ऐसे किस्से आ गए कि सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम। ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तसल्ली दे रहे हैं कि तुम सबर करो। और कितनी अजियत दी उनको, दीवाना, कुरान के अल्फाज हैं कि दीवाना हम्म। कहा, उनको मजनून जी कह जी रहे जी हैं, उनको शायर कह रहे हैं। तो जी इतने बड़े बड़े झूठे अल्फाज जो है वो झूठी बातें लगा दी, और इतनी बड़ी हस्ती पे। तो हम लोगों की तो कोई औकात नहीं। और ये सही शुरुआती बात है। हमारी चेकिंग होती है कि सिर्फ लोगों की कुछ बातें बुरी लग जाने पर इंसान अपना दीन से फिर जाएगा, चलो हम वैसे तुम्हारे जैसे बन जाते हैं, या दिल में दुख होता है। माशाअल्लाह। आप देखें ये तसल्लियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्लियां असल में सल्लल्लाहु हम अलैहि क्यों हम लोगों तक पहुंचाई अल्लाह ने। अल्लाह ताला उनको किनारे तसल्ली दे देते, खत्म हो जाती बात। ये कुरान में नाजिल कर दी, हम लोग नमाजों में पढ़ रहे हैं, और हर कोई 10-10 एक आयत, एक सूरा में नहीं कई सूरा में है कि अल्लाह ने ये आयत इसलिए नाजिल की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो कि उनको लोग ऐसा कहते हो। तो ये तसल्ली असल में हम लोगों के लिए तसल्ली है, ये हमको भी वसल्लम। मिलेगा। और देखें जैसा कि बात अभी हमें इसी तरह से इंशाल्लाह फिर कोशिश करते ये बातें ध्यान में लानी है कि कहा तो नबी को भी लोगों ने आज तक कार्टून बना रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, और क्या क्या जाने के बाद भी पीछे हैं कि ये है सही। वो है। सुभान अल्लाह। तो हम तो बहुत ही कम चीजें, और ये हमारी आजमाइश है, अल्लाह ताला में चेक करते हैं। तो इसे आप सबर सबर के साथ इसे लेके निकले कि नहीं, हमारे साथ जो भी होगा हम उसको सुनेंगे
اور اس پہ صبر کریں گے، اور الٹا ان لوگوں کو بولیں گے نہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کریں گے یار. اب جب وہ بھی اس کی محبت اور اس کی لذت چکھ لیں گے، تب آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کو افسوس ہوگا کہ ارے ہم نے ایک دفعہ ایسا کہہ دیا تھا، ایک دفعہ. اور واقعی میں بعد میں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں. اور دیکھیں ایسے کہ میرے دل میں ایسی بات آتی تھی، تم کو دیکھتے تھے چڑ ہوتی تھی، یہ تھا وہ تھا، اور آج الحمدللہ خود بھی وہ اسی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو بس گزاریں یہ اسی آپ طرح. یہ آپ نے صحیح بولا سادہ. جب واقعی میں لوگ کو قرآن کی محبت اور اللہ سب سے امپورٹنٹ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور قرآن کی محبت جب سمجھ میں آئے گی، جب وہ بھی اس طریقے سے جو ہم نے لذت، ہم سب اسٹوڈنٹس لذت چکرے، اللہ انہی کو بھی جو دور ہے اس کتاب سے، اللہ ان کو بھی اسی طریقے سے جیسے آپ سب اسٹوڈنٹس سے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جڑا دے. صحیح میں سادہ کی جو لذت ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے، جو ہم کوئی بھی جیسے کتنا بھی میں نے سب چیز کر کے دیکھا ہے. صحیح میں جو مجھے الحمد للہ العالمین قرآن سے جو مجھے سکون ملا ہے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے جو مجھے اللہ کی معرفت ملی ہے، الحمد للہ. میں دو چیز بس ابھی دو چیز بولنا چاہتی ہوں سبھی کو. جیسے جب میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمد للہ العالمین جب میرے والد کو لے لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہیں مجھے حجاب عطا فرمایا، جبکہ میں اتنا ٹام بوائے تھی الحمد للہ العالمین. تب اللہ نے مجھے حجاب دیا گفٹ میں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کو لے لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہتر مجھے گفٹ دیا، وہ ہے اللہ کی پہچان اور قرآن. تو میں وہی سوچتی کہ اللہ کوئی چیز لیتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے میرے ایکسپیرینس، اس لیے میں سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں میری امی کو بہت حد سے زیادہ چاہتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مجھے ان کی موت کے لیے پریپیئر کیا الحمد للہ العالمین. اینڈ اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی. دیٹ از اللہ کی پہچان ان قرآن الحمد للہ العالمین. سو آئی کین بارک اونلی اللہ سے دس کہ اللہ الحمد للہ العالمین اللہ کچھ لیتا ہے نا اس سے زیادہ ہم کو دیتا ہے. ہم یہ تو تھوڑی ہے، نا اللہ کی سمجھ ہو راہ میں ہم جاتے ہیں، کچھ چھوڑیں نا بھی تو یہ شکرانہ ہو لینے جاتے ہیں. والی جی 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 بات ہے. اس کے علاوہ ہم اللہ کے لیے اگر کچھ چھوڑے بھی تو اس کا بھی تو اس کے تو وعدے ہیں اللہ کے کہ آپ میرے لیے جو بھی چیز چھوڑیں تو وہ ہم کو خود شیطان محسوس کراتا ہے کہ ہم ساری چیزوں سے رہے جا رہے ہیں، ہم تو ایسے ہم پیچھے ہو گئے ہیں، لوگ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ بہترین اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جو اس کا بدلے میں دیتے ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. اچھا جی. جو اسما نے جس استاد بات پہ ڈر بتایا تھا. استاد ایک ریکویسٹ ہے پلیز. آپ جو دعائیں کہہ رہے تھے نا ریگارڈنگ صبر، کسی کو اگر ہم کو بات بتانی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ اگر آپ کے وقت نکال کے آپ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، ہم سب کے لیے بھی آپ پلیز وہ دعا ہم کو بھیج دیجیے نا. جو کنوینئنس اچھا استاد پلیز انشاءاللہ، جزاک ہاں اللہ وہ خیر. ہے انشاءاللہ. کلاس میں شاہدہ نہیں. سامیہ آپ کے پاس ہے یہ دعا؟ چلے اچھا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کلاس کے بعد، اگر ہم نہ بھیجیں تو ریمائنڈ کرائیے آپ لوگ. اور یہ غم کی دعا ہے استاذہ ایک ایکچولی. چیز ہمیں جی پوچھنی تھی مجھے بہت وقت سے. استاذہ ہمیں بس یہ مریم کے جاننا پاس تھا، بہت وقت سے پوچھنا چاہ رہے تھے جی کہ جیسے الحمدللہ علم نور ہم نے دیکھا، علم نور اکیڈمی میں ماشاء اللہ 50% جو ہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں. تو مجھے جو لگتا ہے نا کہ باہر والوں کو تو مطلب بلانا آسان ہوتا ہے، گھر والوں کو بتانا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا سفر تو آپ نے کیا دعائیں کیا کری تھی، کیا کس طرح سے آپ نے کیا تھا کہ ہم لوگ بھی اپنے گھر والوں کو انوائٹ کریں؟ میری تڑپ ہی یہی تھی کہ ہمارا خواہش یہی تھی کہ اللہ کا حکم جب پتہ چلا کہ اپنے اور اپنے اوپر، ایسا نہیں کہ ہم نے باہر والوں کو نہیں کرا، لیکن ہاں کوششیں وہیں سے شروع ہوتی تھی. اور پھر بہنوں نے ہی ایسا کرا کہ ہمیں کسی کو پڑھانے کا شوق نہیں تھا کہ ہم استاذہ کہلائیں، یا جیسا کہ ہم ہمیشہ اپنے اس میں بتاتے کہ کبھی کسی نے استاذہ کہا تو ہم دوسری طرف گھوم کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسے پکار رہی، پھر کہ اچھا ہم استاذ ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم سے بات کرنی ہے. تو ایسی فیلنگ بھی آئی کہ مطلب بس جو لے رہے تھے وہ دینے کا شوق تھا کہ امی کو بتا دے، بہنوں، جبکہ سب تھے الحمدللہ اسی لائن پہ. نہیں اس طرح سے بتا دے تو یہ دل میں اترے گا، تب دل میں لگے گا. مطلب اس کی ویلیو کم تھی ہم لوگوں کے پاس. تو پھر اس ویلیو کو بڑھانے کے لیے الحمدللہ جب کرا تو پھر وہ ان کی دوست بھی آ گئی، ان کی پھر باہر کے ان کا کہ وہ بھی چاہ رہی ہیں سن لیں، تو ان کو بتا دیا کہ ہاں بتا لے کوئی مسئلہ نہیں، معلوم تو اتنا اٹکتے ہیں اتنا بولتے ہیں یہ ایسا ہے ویسا. سبحان اللہ ایسے ہی شروع کیا تھا. تو یہ خود سے دھیرے دھیرے بڑھ کے ادھر آ گئی ہے، ورنہ شروعات میری ادھر ہی تھی صرف. تو یہی میں ابھی بھی سب آپ دیکھیں اپنے گھر والوں کو بتائیں گے تو سب سے ایزی آپ کو لگے گا. ابھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے، میرا بھی کتنی بار باتیں جو ہے نا وہ
لگتا ہے ڈر کے اٹک رہے ہیں. کبھی تلاوت، اتنا استاذہ ہونے کے بعد بھی تلاوت میں غلطی کر لے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اردو کے الفاظ نہیں آ رہے، کبھی کچھ نہیں آ رہا. تو اس سے کبھی کوئی پوچھے تو میرے پاس وہ جواب اگر نہ ہو تو میرے پاس ٹیکنیکل الحمدللہ بہترین ساتھی ہے مدرسے کے سارے لوگ، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ان سے پوچھ کے ابھی بتاتے ہیں، وہ ماشاءاللہ. اور اوپر ان سے پوچھ کے یا اس طرح کے ان کے پاس بکس ہیں، یا ان کو ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا ہوا. سبحان اللہ. جس طرح کا تھا تو وہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اتنے سارے یہ سب آپ لوگ بھی، کوئی ہمیں اپنے اسٹوڈینٹ یا ایسے کوئی بھی فیلنگ نہیں آتی لگتی ہے، سب ساتھی ہی لگتے ہیں کہ بس ہمیں تھوڑا سا بتانا آ رہا ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے، اور سب ساتھی ہی ہمارے لگتے ہیں. اسی لیے پیاری بہنیں، اور یہی سب کہنے کا دل چہرہ ہوتا ہے آپ سب کے لیے. تو بس آپ لوگ بھی گھر سے شروع کریں کہ آپ کو گھر میں ڈر نہیں لگتا کہ ہم بچے سے کہہ رہے ہیں کیا کہے گا وہ، کیوں اس طرح کا بولے. تو کوئی بہن کو کسی بھی طرح سے ایسے شروع کرے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو. نہیں تو ایک گردن بھی اگر جہنم سے آزاد ہو گئی آپ کی وجہ سے تو پھر جیت کامیاب. آپ کو بھی اس کے بدلے آپ کی بھی گردن، پورے باڈی پارٹ جو ہے وہ آپ کے آزاد کر دیے جائیں گے. تو پوری ٹیم ہو، بس اتنوں کو کیا پڑھا رہی ہیں آپ، تو 4 سال سے کر رہی ہیں اور اتنے سے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس، اور یہ ہے وہ جیت ہے کہ ہم اسی فیلڈ میں ہیں، اسی لائن میں ہیں، اور کوئی سن رہا ہے اور کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں، بس یہ جیت ہے. چلے الحمدللہ. آج ایک کلاس ہم لوگوں کی ریزلٹ کی پارٹی بن گیا شاید. السلام علیکم ورحمۃ. جی استاذہ، آپ میری بات پہ کچھ کہنے جا رہی تھی، تھوڑا سا انٹرپشن ہاں تھا. میں یہی روکنا بات ہم کہہ دیں، ابھی بھی میرے ذہن میں آئی تھی کہ جو سب سے کم جو ہے، جو آپ نے کہا کہ مجھے یہ بات پہ پھر ڈر ہو رہا ہے کہ جو اگر میں روکوں گی نہیں تو میں بھی اسی گناہ کی شامل بن جاؤں گی. تو یہ اس میں سے سب سے لاسٹ پارٹ کیا ہے کہ کم سے کم اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سچویشن خراب ہوگی تو ایمان کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ پھر آپ جو ہو رہا ہے اس کو آپ برا سمجھیں، اس کو آپ انجوائے نہیں کریں کہ بھائی میں نے تو نہیں بجائے تھے، گانے بج رہے تھے، سب ہنس رہے تھے، میں بھی بیٹھی رہی، میں بھی تالیاں بجا رہی تھی، میں بھی خوش ہوتی رہی، سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس میں مرد بھی آ گئے، مزہ آ رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی، میں بھی بیٹھی رہی. نہیں، آپ اس کو دل سے برا سمجھیں، اس سے دور ہونے کی کوشش کریں، تو جی پھر آپ کا جو ہے انشاءاللہ. وہ یہ آپ کی جیت ہے. آپ کو اس میں پھر ڈرنے کی بات نہیں کہ میں نے ان کو روکا ہی نہیں، اب میں بھی گناہ گار ہوں گی، مجھے بھی اللہ پکڑ لیں. ہاں، آپ کو لگتا تھا کہ آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ تھی کہ آپ کو لگتا تھا کہ ہاں یہاں پہ مجھے کہہ دینا چاہیے، تو وہ آپ کسی ایسی جگہ تھی، کوئی قطع رحمی نہیں ہو رہی تھی، کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی تھی، تو آپ وہاں پہ کہہ بھی سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمت کر کے ایسی جگہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی راستے سے گزر رہا تھا، انہیں نہیں کہہ دیا، اور سبحان اللہ ایسے الفاظ سنیں مل جاتے ہیں. مدرسے کی تو عورتیں اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہوئی، ایسی پیاری سی حدیث کہ کوئی بھی کھڑا رہا، کچھ کھا رہا ہے، انہوں نے دیکھ لیا، اللہ کا فرمان ہے بیٹھ کے کھانا چاہیے، بس ایسے دھیرے سے کوئی بھی بات کہہ کے چلے گئے، ہم لوگ ہاں ہاں ارے بھول گئے سر، پھر جا کے بیٹھ گئے، پھر کر لیا. تو یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے کوئی تیسرا کہتا ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں دیکھو ان کا تو کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا اور یہ کہہ کے چلے گئے. تو وہ جی ہمت اللہ اللہ تعالیٰ بچوں ہدایت کو دے، دے ہم سب کو. باہر سے بولنے والے ہوں یا پھر آپ اسے دل سے برا سمجھیں، اس سے دور ہونے کی کوشش کریں، اور کسی ذریعے سے کوشش پہنچانے کی کوشش کریں، یا بہت دعائیں کریں. یہ ساری چیزیں ہیں الحمدللہ اس کا تو تو اس بار ابھی ہم لوگوں کو ہم ایک چھوٹی سی یہ بات ختم بولنا چاہتی کرنا تھا. ہیں. بس یہ کہ جی چھوٹی ہم سی جو بات بول لیں. طریقہ ہاں انشاءاللہ. جی ہم جو طریقہ ہاں اپناتے ہاں وہ بولنا چاہ رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی، کیونکہ ہم بھی بالکل کمپلیٹلی چینج ابھی بھی نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ جو بات ہے کوشش کریں، عمل کریں. تو جو بھی چھوٹی بات ہے، ارے کیا کرے، وہ یہ باتیں لوگوں میں بولنے سے ہو سکتا کوئی چینج ہو جائے. اب جیسا کہ ہم گھر میں ہوم ورک کرتے رہتے، آپ جیسا بولے، بچے پوچھے کیا کرے مما ایگزام ہے، ارے میں یہ پڑھی ہے، یاد کری، آپ خالی سنو میرا، میں یہ معنی یاد کری سورج کے بول کے، یہ صحیح. سنا دینے سے بھی ان کو بات آ جاتی ہے. ہم لکھتے رہتے، جب ہمارے شوہر بھی کمرے میں اپنا موبائل دیکھتے رہتے، ارے 2 منٹ میں یہ پڑھی، دیکھو آپ، یہ بہت اچھی آیت ہے. ڈائریکٹلی تو میں چینج کرنا بولے تو تھوڑا مشکل صحیح ہو صحیح، جاتا. اور یہ راستہ ہوتا ہے. آپ اپنے شوہر سے تو کہہ نہیں سکتے کہ تم لکھو بیٹھو لو پڑھو، ویسے ہاں، آپ کو اس بہانے سے پھر آپ لے کے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہی طریقے ہیں الحمدللہ. بس چھوٹے چھوٹے طریقے سے اپنے گھر کو تھوڑا سا ہم چینج کر رہے، آہستہ آہستہ. اللہ ہماری طرف سے رشتے دار یا کوئی بھائی بہن بھی تھوڑا بھی بدل گئے تو بہت اچھا ہے بول کے، تاکہ ہم صحیح. اللہ کے سامنے کوشش تو کرے، بول سکتے. یہ ہاں، چھوٹی یہی باتیں تو ابھی بھی ہیں. فذکر نفعت دکھ رہا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
استاذہ میں نے آپ کو پرسنل پہ سینڈ کی ہوئی ہے دعا جو آپ بتا رہی تھی نا، تو وہ آپ گروپ پہ ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ہی گروپ پہ ڈال دیں گے تاکہ لوگوں کو انشاءاللہ مل جائے، پڑھ لیں. اصل میں دعا چیزیں دوسروں کے لیے پڑھنی ہے نا، کہ وہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، کہ اپنے لیے ہدایت کے لیے تو دعا مانگنی ہے. یہ بس یہ اصل میں غم کو دور کرنے کی دعا. چلیں اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 1 منٹ ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے ہوم ورک کیا ملے گا. آج کی ویڈیو ریکارڈنگ گروپ پہ ڈالنی چاہیے یا نہیں؟ چلیں ڈالتے ہیں وہ، کیونکہ جو یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سب جی دوست ہی بن جی گئے ہم لوگ. ہم لوگوں کا پھر چلیں جتنی بھی سورہ ہوئی ہوگی وہیں تک رکیں گے انشاءاللہ. دعا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ فی الحال. آئی بھی ہے گروپ پر، اور یہ کاہے کی دعا ہے کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں گے. اس کو ہم السلام گروپ پر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیں. میم یہ پوچھنا تھا، یہ رمضان میں ہماری کلاس کنٹینیو رہے گی یا پھر نہیں، آپ کا نیکسٹ ویک جو ہے وہ لاسٹ ہوگا کلاسز کا، اور پھر انشاءاللہ عید کی چھٹی کے بعد کنٹینیو ہوتا ہے دوبارہ. تو گروپ پر آ گیا. چلیں ہم یہاں پہ شیئر کر لیتے ہیں. یہ دعا جو ہے وہ اصل میں آپ اگر ڈھونڈیں گے تو یہ غم کے دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی غم کو دور کرنے کی. اللہم انی عبدک. ہمیں لگ رہا ہے ہم دے چکے. نہیں، آپ لوگ کا فرسٹ پیج ہے تو پتہ نہیں کہیں اور دیا ہوگا. اے اللہ انی بے شک، انا مانے بے شک آپ نے سیکھا نا، یا جو لگا ہوا ہے وہ میں کے لیے ہے. انی عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں. تو میل ہو فیمیل ہو جو بھی، سب کے لیے میں آپ کی بندی ہوں ہو جائے گا ہمارے لیے نا. نیچے دیکھیں ترجمہ بھی یہ لکھا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. انی بے شک میں، عبدکا آپ کی بندی ہوں. اور ابن عبدکا، ابن مانے ہوتا ہے اولاد، اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں. وابن امتک، اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں. یعنی میرے ماں باپ بھی آپ کے بندے ہیں. آپ میں بھی آپ کی بندی ہوں اور میرے ماں باپ بھی آپ کے بندے ہیں. یہ اصل میں لکھا ہوا ہے. وابن عبدک وابن امتک. تو امہ کہتے ہیں بندی کو. جیسے عبداللہ ہوتا ہے ویسے امت اللہ ہوتا ہے. عبداللہ مانے اللہ کا بندہ، اور امت اللہ مانے اللہ کی بندی. یہ نام رکھتے ہیں لوگ. سبحان اللہ. چلیں آگے کیا ہے. ناصیتی، ناصیہ کہتے ہیں، ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ میں ہی. ناصیہ مانے کیا تھا؟ پیشانی، ماتھا. ناصیتی میری پیشانی، بی ادک آپ کے ہاتھوں میں ہے. یعنی کہ جو چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی مجھے آ کے سنا کے چلا جائے، کوئی مجھے کہہ کے چلا جائے، تو وہ میری چیکنگ ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر روک دیں تو کوئی آ نہیں سکتا، کوئی سنا نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے سے کوئی کہلوانا چاہ رہے ہو میرے تک کوئی بات، تو پوری دنیا مل کے اسے روکنا چاہے روک نہیں سکتی. تو اس کو ایک ٹیسٹ کی طرح سے لیا کریں فوراً، کہ اس کی توقعات ہی نہیں ہے کہ مجھے کہہ جاتی کہ اللہ نے میرے تک بات پہنچائی، مجھے اب صبر کر کے دکھانا ہے، مجھے اس کو اس طرح سے لینا ہے، مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا. فوراً اس کو پازیٹیو میں لے کے چلنا ہو چاہیے. پھر ہمیں ناصیتی بیدک، پیشانی میری پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. یعنی کہ آپ نے ہی میرے اوپر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی انڈر میں ہیں. ماضٍ فی حکم، ماضی مانے ہوتا ہے ماضی. آپ نے فعل ماضی سنا ہو اگر اردو میں، یعنی پاسٹ ٹینس اگر سنا ہو تو پاسٹ. ماض مانے ہوتا ہے گزرا ہوا. فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ماضٍ فی حکمک، یا حکم مانے حکم، اللہ کا حکم. حکم کا یعنی تمہارا، اللہ کا حکم. فی ماضٍ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کا حکم ہے. کیونکہ یہ دکھ کی دعا ہے. کوئی ایسی بات اگر ہوئی ہو تو انسان اس میں دکھ میں ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کو سے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا ہوتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہوا وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے کسی کے بغیر. تو کبھی کوئی چھوٹا بڑا کیسا بھی دکھ ہو تو ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. عدل فی قضاءک، فی یا لکھا ہوا ہے، فی کے ساتھ یا ایڈ ہے. یہ میرے ساتھ، مجھ میں. عدل ہے قضاءک، جو بھی میرے ساتھ ہوا وہ اس میں کوئی بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، عدل ہے، جسٹس ہے.
عدل فی قضاؤک، کہ آپ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ جسٹس ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں سوال کرتی ہوں آپ کے ہر اس نام سے، سمیت بہ نفسک، سمیت جس کو آپ نے اپنے لیے نام رکھا، او علمتہ احدا من خلقک، یا علمتہ آپ نے سکھا دیا اسے، احدا کسی کو بھی، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نام سکھایا ہو، اس نام سے سوال کرتی ہوں. او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے وہ نام اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہو. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اب استرسلتا یعنی آپ نے اسے چھپا کے رکھا ہو اپنے علم غیب میں، آپ اپنے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر نام سے سوال کرا جا رہا ہے یہاں پر. چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بات کیا کہی کہ بکل اسم ہوا لک، جو سارے سوالوں نام سے آپ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نام سے، میرے ناموں سے سوال کرو، یعنی میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو اور اس نام کے ساتھ مانگو. تو کیسے رزق چاہیے تو یا رزاق مجھے رزق عطا کیجیے، اس طرح سے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ میں سوال کرتی ہوں، میں مانگتی ہوں آپ کے سارے ناموں سے جو آپ نے اپنے لیے رکھے، جو آپ نے کسی کو مخلوق میں سے سکھا دیے، جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے، یا پھر آپ نے کسی کو بھی نہیں بتائے، اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں. ہر اس نام سے میں سوال کرتی ہوں کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ یا رب، جعل میں نے بنا دے، تجعل آپ بنا دیجئے، تم بنا دو، اصل میں لکھا ہوا ہے القرآن، قرآن کو، ربیع، ربیع جو ہے وہ سیزن میں سے بھی نام آتا ہے نا، بہار. قلبی میرے دل کی بہار بنا دیے. ونور صدری، صدر مانے سینہ. دیکھیں الحمدللہ اتنا سا قرآن اپنے ترجمے اور ورڈ جیسا توڑ کے ہم لوگ بتاتے ہیں، اس کے حساب سے سیکھا ہے، اور یہ پوری دعا آپ کو کتنے اچھے سے سمجھ میں آ رہی. قلب بھی آپ کو معلوم ہے، صدر بھی آپ کو معلوم ہے. فی صدور الناس میں آپ نے صدور یاد کیا تھا. صدر مانے سینہ، نور مانے روشنی. صدری، یا بھی آپ اچھے سے، ہم لوگ کئی بار، ہر باری ہم لوگ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میری اس کے میننگ ہوتے ہیں میرے سینے کو نور. کس کو بنا دے؟ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، میرے سینے کا نور بنا دیجئے. وجلا حزنی، اور میرے حزن کو دور کرنے والا بنا دی، میرے غم کو دور کرنے والا بنا دی. وذہاب ہمی، اور میرے غم کو بھگانے والا بنا دیے، دکھ اور غم. تو جو کسی کی میت ہو جاتی تھی تو اس میں اصل میں قرآن جو ہے وہ ہمارے دلوں کو بہار، سکون، نور، یہ سب عطا کرتا ہے. تو دیکھیں اصل میں تو یہ تھی دعا کسی دکھ تکلیف میں پڑھنے کی، لیکن اینڈ میں کیا آیا کہ یا رب، ساری چیزوں سے سوال کرنے کے بعد ہم مانگ رہے ہیں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے. تو یہ کیا ہے؟ اصل میں قرآن ہی دلوں کی بہار ہے، اسی کو دلوں کو کا نور ہے. ہم لوگوں کا ایک پورا گروپ ہے قرآن دلوں کا نور. تو وہی ہمارے غموں کو دور کرتا ہے. تو جب بہت کوئی تکلیف میں ہو تو وہ قرآن پڑھے. اس لیے تو میت میں دیکھیے یہ نکل آیا، ایک بدعت بن گئی کہ میت ہے، گھر والے تو لوٹ پوٹ کے رو رہے ہیں ادھر ادھر، دوسرے لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے، تب بھی وہ پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھنا جا رہا تھا قرآن؟ کیونکہ قرآن جلا حزنی و ذہاب ہمی، یہ ہے کہ میرے غموں کو دور کرنے والا ہے. جب ہمیں دکھ تکلیف ہم قرآن لے کے بیٹھ جائیں، اور ایسے ہی نہیں پڑھیں، ایسے ہی پڑھنے والا قرآن، بغیر میننگ کے پڑھنے والا قرآن آج تک اثر کرا ہے؟ نہیں کرا نا. جب آپ پڑھتی ہیں ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نے یہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے. ان اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. تو بہترین صبر نازل ہوتا ہے اس وقت، بہترین وہ قرآن کی جو ہے وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایسا کہ جیسے کہ ابھی نازل ہوئی اور میرے لیے نازل ہوئی. تو جتنا آپ اس کو سمجھتی جائیں گی اتنی محبت اور اتنا آپ کو وہ غموں کو دور کرنے والا لگے گا. تو پھر دیکھیں غم کی دعا اور اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن جو ہے وہ دلوں کی بہار بنا دے، نور بنا دے، اور غموں کو دور کرنے والا بنائے. اور کب یہ بنے گا؟ جب ہم اسے اچھی طرح سے، پوری طرح سے کئی بار سمجھ لیں گے. تو چلیں پوری زندگی قرآن ایسے دلوں میں ہمارے اتر جائے، سینے میں سے پکڑے رہیں کہ ہم قبر میں بھی جائیں تو وہ قرآن فوراً آئے گا. قرآن آئے گا پورا آدمی کی شکل میں، انسانی شکل میں قرآن آئے گا اور کہے گا کہ تم مجھے دن رات اپنے ساتھ لگائے بیٹھی رہتی تھی،
تو قبر میں کیسے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں سب ساتھ چھوڑیں گے وہاں وہ آ کے بیٹھے گا. تو کتنا ضروری ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، ہر وقت کسی میں کنیکٹ ہونا. یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ وہ جیسی گھر میں بھی کوئی بات چل رہی ہوتی ہے نا، ان کو معلوم ہے کہ کون سی آیت سے جواب دینا ہے، کون سی آیت فوراً بولنا ہے جو اتنا حفظ ہو یا پھر اس کی سمجھ ہو. تو سبحان اللہ، بہترین خزانے ہیں، بہترین سکون ہے اس کے اندر. چلیں، آج کا کلاس ماشاءاللہ ہم لوگوں کا ایک استاذہ جلا اسلام میم، اس دعا کو نماز میں پڑھنا ہے کہ دعاؤں میں مانگنا ہے؟ آ، یہ دعا پڑھنے والی ہے. ہاں جی، دعا مانگنا ہے. آپ یہی مانگ رہی نا کہ یار اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، تو اپنے لیے مانگنا ہے اسے. تو ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ جی، سجدے میں پڑھ سکتی ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ سکتی ہیں. جلا اور ذہاب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. جلا مانے بھی دور کرنا، بھگانا. ذہاب مانے بھگانا ہوتا ہے، اور جلا مانے آپ سمجھ لیں کہ دور کرنا ہوتا ہے. اسی طرح میرے غم کو دور کرنے والا، میرے دکھ کو بھگانے والا ہو. ایکچولی وہی بس اینڈ ہے کہ غم پریشانی کو دور کرنے والا ہو قرآن. استاذہ ہم کون سے آیت پہ ختم کیے تھے تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ استاذہ؟ بیکاز یہ سب میرے ذہن سے اتر گیا. نہیں، کون سے آیت پہ ہم تھا استاذہ؟ ہم لوگ نے یہی پیج ابھی ہم دیکھ کے انشاءاللہ نائنتھ ہم میں دیکھ تھا، نائنتھ. 9 پر ہی ہیں سورۃ الاعلیٰ. ہم قرآن میں سے دیکھ لیتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ 9 ہے 9. جزاک چلیں اللہ مجھے خیر ایک استاذہ. بات پوچھنی تھی میم. ہاں، وہ جو اذکار آپ نے بھیجے تھے نا میم، جی